اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن کی کہانی سن رہے ہیں، اور جتنا پارٹ جب آپ سن لیتے ہیں تو اس کے بعد جو لیسنز آپ ان سے سیکھتے ہیں نا، ان کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ ہم نے لرن کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ جو اتنی ایکسپیرینسز آپ سے بیان کیے جا رہے ہیں، وہ کس لیے بیان کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ ہم لوگ لائف میں غلطیاں نہ کریں۔ ہم لوگ دوسروں کی غلطیوں سے، اگر کوئی شیئر کر رہا ہے بہادری کے ساتھ اپنی زندگی کے واقعات کو، تلخ حقیقتوں کو دہرا رہا ہے، ٹھیک ہے، دہرانے میں بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا، آپ سے شیئر کر رہا ہے، تو پھر ہمیں ان کی اس میں کہوں گی بہادری کی قدر کرنی چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ آئیں آگے ان کی کہانی سنتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کو اس کے کپڑوں سے، اس کی شکل سے، اس کی عادتوں سے، اس کی غلطیوں سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ خیر انہوں نے وہ مجھے تو نارمل لوگ نہیں لگتے تھے، بیکاز کوئی ایسی غلطی تو بھی 15-20 دن میں میں نے کیا غلطیاں کر لینی تھی سوائے ان کے گھر میں ان کی خدمت کرنے کے۔ تو بس وہ یہ تھا کہ ان کو تھا کہ بس وہ دب کے رہے، اور میں obviously جاب والی تھی، پڑھی لکھی تھی، تو میں کہتی تھی کہ میں ایکوالٹی پہ بلیو کرتی ہوں، میں تھوڑا جھکی ہوں، تھوڑا آپ بھی جھکے، میں نے آپ کی یہ بات مانی، تھوڑا سا آپ بھی مانیے۔ تو بس وہ پھر ان سے وہ نہیں ہوا کہ یہ تو ہم غلط بندہ لے آئے ہیں، یہ تو ان کو نہیں پتا تھا کہ میرا دل بہتوں سے بہت اچھا دل تھا، اور یہ اپنی تعریف نہیں کروں گی، اچھے دل سے میری مراد ہے کہ پیار کرنے والا دل تھا، بہت محبت کرنے والا دل تھا، کہ اگر میں اس طرح کی بندی ہوں کہ مجھے اگر کسی نے 10% محبت دینی ہے تو میں نے آگے سے 100% محبت دینی ہے یا 110% محبت دینی ہے۔ تو انہوں نے مجھے وقت نہیں دیا اس چیز کا۔ ہے میں اب ان کو کیا برا بھلا کہوں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور جو انہوں نے کیا ہے اللہ ان کو وہ بھی ضرور دکھائے۔ دعا نہیں نکلتی دل سے، بڑی آئی نو کہ دعا دینی چاہیے۔ ساری زندگی اسی طرح گزار دی، جتنا معاف کرنے والی انسان میں تھی، شاید ہی مجھے لگتا تھا اس دنیا میں کوئی اتنا زیادہ معاف کرنے والا انسان ہوتا ہوگا، لیکن اب میں تھک گئی ہوں اپنی زندگی میں، میں تھک گئی گر گر کے کھڑے ہوتے بھی، اور اگین میں دوبارہ سے اپنے گھر والوں کی تکلیف اور پریشانی کی وجہ بنی، اور جن لوگوں کے لیے میں نے سیکریفائس کیا اور میں چلی گئی، انہی لوگوں نے مجھے بعد میں قبول نہیں کیا، قبول اس سینس میں کہ سارا بلیم میرے سر پہ۔ تو پھر مجھے اپنا وہی دوبارہ خواب یاد آیا کہ میں اپنوں کے پاس بھی آتی تھی اور کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ یہ اللہ تو گواہ تھا اس بات کا کہ کس نے کتنی نبھانے کی کوشش کی، تو اس لیے میں شکر ادا کرتی ہوں کہ کم سے کم اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے، کہ اگر اللہ کی ذات بھی نہ ہوتی تو ہم لوگ کدھر جاتے، ہم لوگ کس کو جا کے کیا ثابت کرتے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا ہے، ہماری نیت میں کیا ہے۔ خیر ابھی 1 ماہ پہلے میرا وہ سارا ٹائم اس کا پورا ہوا ڈائیورس کا، اور وہ جو 15-20 دن میں نے وہاں گزارے، وہ بھی میں نے انتہائی تکلیف میں وہاں پہ تڑپ کے گزارے، کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی بیٹھ کے، جب دوسری دفعہ مجھے گھر سے نکالا گیا اور پھر مجھے واپس خود جانا پڑا، ذلیل ہو کے روتے ہوئے اپنے گھر سے میں گئی کہ اب ہو گئی ہے شادی تو اب نبھانی ہے کسی بھی طرح سے۔ وہی جو ہماری ایک وہ ٹپیکل چل رہا ہوتا ہے کہ اب شادی ہو گئی ہے تو بھئی اب مر کے ہی نکلنا ہے وہاں سے۔ تو میری بس غلطی یہ تھی کہ میں کہتی تھی مر کے کیوں نکلنا ہے، میں زندہ کیوں نہیں نکل سکتی؟ اگر غلط لوگوں سے آپ کا پالا پڑ گیا ہے تو آپ ساری زندگی وہاں پہ کیوں روئیں؟ تو بس یہ بات میری اچھی نہیں لگتی تھی، تو پھر وہ میرے لیے باعث پریشانی بنی۔ باقی ڈیفینیٹلی والدین گھر بسانا ہی چاہتے ہیں، لیکن جب آپ کے وہ گھر میں اور رشتے ہوتے ہیں، بھابیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو پھر وہ رشتے ویسے نہیں رہتے، پھر وہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ والدہ میری حیات نہیں ہے، اور بہن بھی میری کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہی بہن ہوں۔ تو بس یہ آپ کو شارٹ کٹ اس لیے بتایا کہ ابھی شارٹ کٹ ہے تو اتنے لمبے میسیجز ہو گئے، میں نے کہا آپ کا ٹائم قیمتی ہوگا۔ کہنے کا ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو میرا ایک سوال بھی ہے آپ سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب زیارت کی نا، تو میں نے بڑا عرصہ میں نے نہیں لوگوں کو بتایا، مطلب میرا دل کرتا تھا میں اپنے پیاروں کو بتاؤں، گنے چونے بندوں کو بتایا، بہت کم بندوں کو۔ میں نے سنا کہ نہیں، جب آپ بتاتے ہیں نا تو دوبارہ آپ کو زیارت نہیں ہوتی۔
تو یہ جملہ میرے دل میں ایسا ڈر بیٹھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں بانٹوں. آپ کی ویڈیوز میں جب سے دیکھ رہی ہوں، میں نے بڑی دفعہ سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں. پھر میرے دل میں وہی ڈر آتا تھا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ میں بتاؤں تو مجھے دوبارہ زیارت نہ ہو. مطلب 15-20 سال تو آلموسٹ ہو چکے ہیں اس بات کو. تو پھر میں نے جب آپ کی وہ اور ویڈیوز دیکھی کہ جس میں آپ نے بولا کہ لوگوں کو اس سے موٹیویشن ملتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہم لوگ جو ہیں وہ جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، آپ کی مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں. اور اگر میں زندگی میں اتنا گری ہوں، میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس طرح کی آزمائشیں دیکھی ہیں جو نارمل لڑکی کی لائف میں نہیں ہوتی. یہ حادثات ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتے، مہینے بعد ہر کسی کی طلاق نہیں ہوتی. کوئی گنی چنی دنیا میں کچھ چند ایک لڑکیاں ہوتی ہوں گی جن کے ساتھ یہ سب ہوتا ہوگا، جن کے شادی سے 7 دن پہلے کالز آتی ہوں اور اگلے رشتہ توڑوا دیں. چند لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ میں کوئی اکیلی ہوں اس زندگی میں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان سب حادثات سے بچنے کی طاقت اور بچنے کی سکت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا ذکر اور درود شریف ہی دیتا ہے. جی، بہت ہی زبردست جملہ بولا ان بہن نے کہ دنیا سے جتنے بھی آپ کو غم ملتے ہیں یا جیسے بھی آپ کو غم ملتے ہیں، ان سارے غموں سے، ان تاریک سچویشن سے آپ کو نکالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. ہم لوگ اکثر یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ لوگوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کے بجائے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کے بجائے ایکچولی ہم انسانوں کے سامنے روتے ہیں. کبھی اپنے رشتہ داروں کے سامنے، کبھی اپنے بہن بھائیوں، دوستوں، لیکن اللہ کے سامنے سجدے میں جا کے نہیں روتے. اللہ تعالیٰ سے اپنا دکھ درد شیئر نہیں کرتے. اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ انہی لوگوں سے جن پہ آپ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا دکھ درد شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو زندگی میں تانے بھی مارتے ہیں، وہ آپ کو احساس بھی دلاتے ہیں، اوہ تم نے تو کبھی یہ غلطی کی تھی تو ایسا کیا تھا. بہت کم ہوتے ہیں لوگ جو آپ کو تسلی دے، تشفی دے، اگر آپ سے غلطی دوبارہ ہو جائے تو اس پہ آپ کو تانے نہ دیں. بہرحال سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ آپ کو دکھ پہنچا، پارٹ آف لائف ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا دکھ، بڑا دکھ، ویسے ہر کسی کو اپنا دکھ سب سے بڑا لگتا ہے. تو جیسا بھی دکھ پہنچے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں جا کے اپنے دکھ کو روئیں، اپنی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بتائیں. اور پھر دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی اپنے کچھ پیارے انسانوں کو آپ کی زندگی میں لے آئیں گے کہ جو نہ صرف آپ کو گائیڈ کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں یا انسانوں کے تھرو آپ کو بہت اچھا گائیڈ بھی کریں گے کہ آپ اس دکھ سے کیسے نکل سکتے ہیں. ان بہن نے بتایا کہ درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں. کچھ عرصہ پہلے مجھے کچھ لڑکیوں نے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو جانتی ہیں؟ درود شریف کا ایک گروپ بنا ہوا تھا تو واٹس ایپ کا، اور وہاں پہ کوئی صاحب تھے جو چلا رہے تھے، واللہ علم کہ انہوں نے بولا کہ وہ سید ہیں کہ نہیں ہے. بہرحال تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں ان کو جانتی. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ ان صاحب کا کام یہ ہے، درود شریف کے نام پہ انہوں نے گروپ تو بنا لیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں obviously زیادہ تر خواتین بھی شامل ہیں جو بھی. تو مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں ذرا کسی نے ایک نیکی کی بات کی نا تو وہ تو کوئی کامل انسان ہے. کچھ لڑکیوں نے اپنے مسائل جو بھی تھے اپنے محرم رشتہ داروں کو بتانے کے بجائے ان صاحب کو بتائے، اور اس کے اوپر وہ صاحب اب ان کو بلیک میل کیا کرتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان لڑکیوں کو بچایا اور وہ ان کے چنگل سے باہر نکلی. اور یہ واقعہ سننے کے بعد ہی پھر میں نے واٹس ایپ ایکچولی آن کیا تھا کہ اگر میں کہیں پہ کسی بھی لڑکی کو گائیڈ کر سکوں یا کسی کی ہیلپ کر سکوں تو مجھے اپنا یہ رول پلے کرنا چاہیے. حالانکہ یہ واٹس ایپ نمبر جو میں نے آن کیا درود شریف کے لیے، اس کو مینیج کرنا تو آسان نہیں ہوتا. ذرا سا ڈیلے ہو جاتا ہے تو لوگ آگے سے میسج کر دیتے ہیں کہ ہمارا دکھ آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ تو مغرور ہیں، جواب نہیں دیتی، اگر جواب نہیں دینا تھا تو آپ نے فون نمبر کیوں دیا. پھر یہاں لگاتار مسلسل واٹس ایپ پہ کال کیے جاتے ہیں. تو خدا را پلیز، خاص طور پہ لڑکیاں جو اپنے افیئرس یا اگر کوئی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں، وہ نامحرم لوگوں کو، خاص طور پہ آدمیوں کو بتانا بند کر دیں. آئی تھنک سال پرانی بات ہے، پاکستان کی خاتون نے چھپ کر نکاح کیا، نہ اپنی فیملی کو بتایا، پتہ نہیں کس کو بتایا کس کو نہیں بتایا. لیکن آپ سوچیں مجھ تک خبر کیسے پہنچی؟ انہوں نے اپنا یہ جو راز تھا یہ شیئر کیا انڈیا میں کسی آدمی سے، انہوں نے کسی اور سے شیئر کیا، انہوں نے آگے کسی اور سے شیئر کیا. وہ ہوتا ہے نا، ہم کسی سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے دوست ہو، میں تمہیں یہ بتا رہی ہوں، تم آگے کسی کو نہ بتانا. ہمارا بھی آگے کوئی بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، ہم اس کو بتا دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں آگے کسی کو نہ بتانا، تمہیں تو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو. اور یہ سلسلہ چلتا چلتا تو انڈیا سے ان صاحب نے کسی اور کو بتایا، انہوں نے کسی اور کو بتایا، اور پھر مجھ تک یہ بات پہنچی.
یہاں پر ایک بہت بڑا رول آتا ہے محرم رشتہ داروں کا. وہ تمام مرد حضرات جو کہ باپ ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، شوہر ہیں، پلیز آپ لوگ اپنی محرم خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ آپ سے شیئر کریں، نہ کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے اور آپ سے وہ شیئر نہ کریں. اور خواتین میں اپنے محرم مردوں کو لے کے یہ ڈر کیوں ہے؟ کیونکہ روٹین یہی دیکھی گئی ہے کہ اب جو مرد حضرات ہیں وہ ڈھیر سارے 10,000 افیئرس چلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، غلطیاں بھی کر لیتے ہیں، لیکن جہاں ان کی کسی بیٹی، بہن، بیوی سے کوئی ہلکی سی بھی غلطی ہو جائے نا تو اس کو بخشتے نہیں ہیں اور عبرت کا نشان بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ پھر آپ کے گھر کی خواتین جو ہیں وہ باہر سہارے ڈھونڈتی ہیں اور مصیبتوں میں پھنستی ہیں. نہ صرف اپنے لیے دعا مانگیں بلکہ پوری امت کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.